بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، لیکن انسان دولت و اقتدار کی خاطر یا زبان، رنگ، نسل، حتیٰ کہ مذہب کے نام پر ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ٹاپ 10 سفاک قاتلوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے ذاتی یا قومی مفاد کے لیے انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ ان سفاک قاتلوں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے نائجیریا کا فوجی حکمران یاکوبو گوون۔ 1960 میں برطانیہ سے آزادی ملتے ہی نائجیریا میں سول وار شروع ہو گئی۔ تیل سے مالا مال صوبہ بیافران نے علیحدگی کا اعلان کر دیا، جسے فوج نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے جنرل گوون کی قیادت میں آپریشن شروع کر دیا اور لاکھوں فریڈم فائٹرز کو مارنے کے علاوہ خوراک و ادویات کی سپلائی بند کر کے 20 لاکھ سویلین عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو بھوک اور بیماریوں سے تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارا۔ 9 نمبر پر آتا ہے 25 لاکھ افراد کا وحشی قاتل، ایتھوپیا کا فوجی حکمران مینگسٹو ہیلے مریم، جس نے ایتھوپیا کے شاہی خاندان کے خلاف بغاوت، صومالیہ کے ساتھ جنگ اور ایتھوپیا کے علاقے اریٹریا کی تحریک آزادی کے دوران قتل عام کیا۔ اس کے علاوہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ہم وطن سیاسی مخالفین کے لیے ریڈ ٹیرر نامی بدنام زمانہ تحریک چلائی، جس میں ہٹ سکواڈ بنا کر سویلینز کو بے دردی سے قتل کر کے لاشیں گلیوں میں پھینکوا دی جاتی۔ بے حسی کی انتہا یہ تھی کہ مقتولین کے ورثاء سے بلٹ ٹیکس وصول کیا جاتا۔ شاید پاکستان کے نام نہاد دانشور حسن نثار اسی سفاک قاتل سے متاثر ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جمہوریت پسندوں کو فائرنگ سکواڈ کے حوالے کیا جائے اور قتل پر آنے والا گولیوں کا خرچہ بھی ان کے گھر والوں سے وصول کیا جائے۔ سنگ دل قاتلوں میں 8واں نمبر ہے شمالی کوریا کے بانی کم il سنگ کا۔ کم پر الزام ہے کہ اس نے انتہائی ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ قائم کی۔ حکومت کے خلاف بولنے والے شخص کو ماں، باپ، بیوی، بچوں سمیت قید میں ڈال دیا جاتا، جہاں پوری فیملی سے بغیر معاوضے کے سخت لیبر کروائی جاتی۔ مذہبی آزادی کا یہ عالم تھا کہ کسی سے بائبل برآمد ہو جاتی تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ کم پر 25 لاکھ سے زائد انسانوں کے قتل کا الزام ہے۔ 7ویں نمبر پر کمبوڈیا کا کمیونسٹ لیڈر پول پوٹ ہے، جس نے طویل خانہ جنگی کے بعد 1975 میں اقتدار سنبھالا۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے مخالفین کی بڑی تعداد کو قتل کروایا اور لاکھوں لوگوں کو لاپتہ کیا۔ انتقام، 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 یہ الفاظ تھے 25 لاکھ سے زائد انسانوں کے قاتل ترک رہنما اسماعیل انور پاشا کے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں روس ترکی وار میں ترکی کے آرمینین شہریوں نے ملک سے غداری کرتے ہوئے روس کا ساتھ دیا، جس سے ترکوں کا آرمینین سے اعتماد اٹھ گیا۔ اس وقت ترک فوج کے سپریم کمانڈر انور پاشا پر الزام ہے کہ اس نے آرمینیائی لوگوں سے انتقام کے لیے انہیں ترکی سے زبردستی نکالا۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹرین کے ڈبوں میں ٹھونس دیا جاتا، سانس رکنے سے بہت سے مر گئے۔ بڑی تعداد کو پہاڑوں سے پیدل جانے کو کہا، بچے، بوڑھے اور عورتیں چل نہ پاتی تو انہیں مارا پیٹا جاتا، جو مر جاتے ان کی لاشیں دریا میں بہا دی جاتی۔ قاتل حکمرانوں میں 5ویں نمبر پر ہے جاپانی جنرل ٹوجو۔ ٹوجو 1941 میں وزیر اعظم بنا۔
اس پر جنگی قیدیوں اور سویلینز پر تشدد کے ذریعے قتل عام اور بھوک سے مارنے کے الزامات ہیں۔ 1945 میں جاپان کے سرنڈر کے بعد انٹرنیشنل ٹریبیونل فار فار ایسٹ نے اسے سزائے موت دی۔ سفاک قاتلوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے بیلجیم کا بادشاہ لیوپولڈ II، جس نے افریقی ملک کانگو پر قبضہ کر کے قدرتی ذخائر کو لوٹنا شروع کیا۔ بچوں، بزرگوں، عورتوں اور مریضوں سے بغیر معاوضہ تھوڑے سے کھانے کے عوض زبردستی کام کرواتا۔ کام میں کوتاہی پر سخت ترین سزائیں دی جاتی۔ اس کی سفاکیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک 5 سالہ معصوم بچی کو کم ربر کاٹنے کے جرم میں اس کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا۔ اس نے کانگو کی نصف آبادی کو اپنے مظالم سے موت کے گھاٹ اتارا۔ انسانی تاریخ کے تیسرے بڑے قاتل کا بدنما اعزاز ہٹلر کے حصے آیا۔ جرمن چانسلر ہٹلر یہودیوں کے سخت خلاف تھا۔ اس پر 60 لاکھ سے زائد یہودیوں اور اوور آل 2 کروڑ 30 لاکھ افراد کے قتل کا الزام ہے۔ ہٹلر کی موت کی کہانی بھی بہت پراسرار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روس کے ہاتھوں جرمنی کی شکست کے بعد ہٹلر نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کی اور اس کی بیوی نے سائنائڈ کیپسول کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ہٹلر کے حکم کے مطابق دونوں کی لاشوں کو پیٹرول چھڑک کر بم سے اڑا دیا گیا تاکہ باقیات کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن بہت سے ہسٹورین ہٹلر کی خودکشی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ان کے خیال میں ہٹلر بھیس بدل کر فرار ہوا اور کسی دوسرے ملک جا کر گمنام زندگی گزاری۔ لفظ اسٹالن کا مطلب ہے اسٹیل مین، یعنی لوہے کا آدمی۔ روسی ڈکٹیٹر اسٹالن اپنے نام کے مطابق فولادی اعصاب کا مالک ثابت ہوا۔ مارکس کے سوشلزم سے متاثر تھا۔ لینن کے بعد اقتدار حاصل کر کے 1920 کی دہائی کے آخر تک اسٹالن ایک ڈکٹیٹر بن چکا تھا۔ اسٹالن نے روس میں ترقی کی بنیاد رکھی، انڈسٹری لگائی، کوئلے، گیس اور تیل کے وسیع ذخائر دریافت کیے، لیکن اس کے پلانز کو زبردستی امپلیمنٹ کروایا جاتا۔ ورکرز کو بہت مشکل ٹارگٹ دیے جاتے، پورا نہ ہونے پر سازشی اور ملک دشمن قرار دے کر قید یا پھانسی کی سزا دی جاتی۔ کسانوں پر اتنی سختیاں اور پابندیاں عائد کی، ان کی فصلیں اور جانور سرکاری تحویل میں لے لیے جاتے ہیں۔ کسان انتقاماً اپنی فصلیں خود برباد کرنے لگے اور جانوروں کو مارنے لگے۔ نتیجتاً روس کو بار بار قحط کا سامنا کرنا پڑا، جس سے تقریباً 50 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے۔ اس نے کمیونسٹ پارٹی اور فوج کے اندر اپنے مخالفین کا بے دردی سے صفایا کیا۔ کمیونسٹ پارٹی کے 139 میں سے 93 ممبرز اور آرمی کے 103 جنرلز میں سے 81 کو قتل کروایا۔ ہٹلر کی طرح یہ بھی یہودیوں کا سخت دشمن تھا۔ لاکھوں یہودیوں اور کروڑوں انسانوں کا قاتل اسٹالن انسانی تاریخ کا دوسرا بڑا قاتل قرار پایا۔ تاریخ انسانی کا نمبر 1 قاتل ماؤ زے تونگ، جس پر 8 کروڑ، جی ہاں 8 کروڑ انسانوں کے قتل کا الزام ہے۔ فاؤنڈنگ فادر آف چائنا، انقلابی کمیونسٹ ماؤ امپیریلزم کے سخت خلاف تھا۔ سائنو جاپان وار میں جاپان کی شکست میں حصہ لیا۔ آزادی کے بعد جاگیرداروں کے خلاف لینڈ ریفارمز اور مخالفین کو دبانے کے لیے انتہائی ظالمانہ کیمپینز شروع کی۔ ماؤ 20ویں صدی کی متنازع ترین شخصیت تھی، ایک سیاسی فلسفر، دانشور، فوجی منصوبہ ساز، شاعر، جس کے دور میں چائنا ورلڈ پاور بنا۔ خواتین کے حقوق، ہیلتھ کیئر اور تعلیمی شعبوں میں انقلابی ترقی کی، لیکن اسی دور میں چائنا کوریا جنگ، سائنو سوویت سپلٹ ہوا، ویتنام وار ہوئی۔ ماؤ نے بدترین مذہبی پابندیاں لگائی، کلچرل اثاثے تباہ کر ڈالے،
टॉर्चर, कत्लो गारत, कैद, जबरी लेबर और भूख में इतने अफराद कत्ल किए जितनी आज दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों की आबादी भी नहीं। बदतरीन कातिलों की फहरिस्त में आपको चंगेज़ खान और हलाकू खान जैसे जालिमों की कमी महसूस हुई होगी। दरअसल इस दौर में होने वाले अफराद की तादाद के बारे में दुनिया भर के इदारों के पास इदादो शुमार मौजूद नहीं, लेकिन माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक अगर दुनिया की आज की आबादी के तनासुब से देखा जाए तो चंगेज़ खान बिला मुबालगा पहले नंबर का हकदार ठहरेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।